إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قابل احترام صدر اجلاس امیر جمعیت فضیلۃ الشیخ عبدالسلام المدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، ائمہ، خطبہ و دعات، یہ جو سالانہ بزم ہماری ہر سال منعقد ہوتی ہے، اس کے مقاصد میں سے آپسی محبت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جماعت اور جمعیت کی غیرت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ آنے والے حالات کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہماری فکروں کا تازہ ہونا بھی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں، ہر دن کوئی نئی بات پیش آتی ہے، ہر دن کوئی نیا فتنہ سامنے آتا ہے، اور اس کے اعتبار سے ہم کو آنے والے دور کے اعتبار سے، آنے والے حالات کے اعتبار سے کوئی ترکیب اور کوئی لائحہ عمل طے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد امت کے احوال کی درستگی کے اعتبار سے علماء کا بہت بڑا دخل امت کے بہتری اور فلاح میں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے جانشین ہیں، اور ان کو امت کا حال بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس حال کے اعتبار سے مسائل کا حل بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، علماء کے بغیر لوگ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ ہمارے اسلاف نے بات کہی، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ بہائم کی طرح، جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت میں ان کو صرف علم نہیں ملتا ہے، بلکہ علم کے اعتبار سے جو تقاضے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے بھی وارث بنتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء کے لیے دین کی راہ میں جو صعوبتیں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ ان تکلیفوں کے اعتبار سے بھی انبیاء کے جانشین اور وارث بنتے ہیں۔ زہد، مجاہدہ، تکلیف برداشت کرنا، صبر کے ساتھ اپنے مقصد پر جمے رہنا، یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ اور انبیاء کی تبعیت میں، ان کی اتباع میں اور ان کا وارث بننے کے اعتبار سے یہ چیز علماء کے حصے میں بھی آتی ہے۔ ایک انسان کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد اور اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھتا ہو، اور اس کے سامنے جو بھی ممکن وسائل ہیں، ان وسائل کو کمال درجے میں اپنے مقصد کی تکمیل میں صحیح طریقے سے، صحیح منہج کی رعایت کرتے ہوئے استعمال کرتا ہو۔ جو عنوان میرے سامنے ہے بہت بڑا عنوان ہے، اور اس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل میڈیا، اور اس کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں، خصوصاً علماء کی، دعات کی ذمہ داریاں، ائمہ مساجد ہوں یا مدرسین ہوں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو AI بھی کہا جاتا ہے، یہ مصنوعی ذہانت ہے جو کچھ ہی سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آنے کے بعد ترقی کرتی چلی گئی، اور آج ایک بہت بڑی طاقت بن کر سارے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ کسی مشین کو، کمپیوٹر کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے، یا اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ چیزوں کو پرکھنے، سمجھنے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے، اور اس کے تعلق سے کسی حکم کو پورا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ تفصیل اس کی کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ایک جملہ اس کو دے دیں کہ ایسا ایک ویڈیو بناؤ جس میں ایک عالم
مسجد کی بجائے کسی گرجا میں جا رہا ہے تو صرف ایک جملے کی بنیاد پر وہ ایک ایسا ویڈیو بنا سکتا ہے کہ ایک عالم گرجا میں جا رہا ہے۔ اگر آپ اس سے اچھا کام لینا چاہتے ہیں، آپ ایسا کام بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی رپورٹ آپ نے میڈیکل اس کو دے دی اور آپ اس میں کہیں کہ اس میں کیا بات ہے ذرا ہم کو بتاؤ، وہ پوری بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ وہ پرسیپشن یعنی اس سے ڈیٹا لینا، اس کے بارے میں غور کر کے اس کا جواب دینا، وہ غور کرنا مشینی انداز میں ہوتا ہے، انسان کی طرح نہیں۔ لیکن اس کو ایسا تربیت دیا گیا ہے کہ جیسے انسان سوچتا ہے اس کے قریب قریب وہ سوچ سکے، جیسے انسان کے ذہن میں ریزننگ ہوتی ہے، جیسے وہ چیزوں پر غور کر کے ہاں نہ کے درمیان چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے، کئی سوالات پیدا کر کے خود اس کا جواب دے کر اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس طرح سے اس کو تربیت دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے بہتر جوابات لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بس اس کی شروعات ہے۔ آنے والا دور اس میں یہ چیز اور زیادہ ترقی کرے گی اور اس کے نتیجے میں مشینیں بنیں گی۔ آنے والے دور میں اس کے بارے میں یہ بھی پلاننگ ہے اور اس میں شروعات ہو چکی ہے کہ انسان کے دماغ میں، اس کے جسم میں ایسی چپ لگا دی جائے جو انسان کے یعنی احساسات کو تبدیل کر سکے، انسان کو جو چیزیں دکھائی دینے کے اعتبار سے اس کے دماغ کو تبدیل کریں، یا انسان کی جو صلاحیتیں ہیں جسمانی اعتبار سے ان کو اور زیادہ انہانس کرے اور زیادہ بہتر بنائے۔ یہ آنے والے دور کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس میں خیر کا پہلو بھی ہے، لیکن اس میں غلط ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے، جاہلوں کے یا برے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے اس چیز کے غلط استعمال کے امکانات بہت زیادہ قوی ہیں، اور اس فتنے کی لپیٹ میں ایک بڑا طبقہ انسانیت کا آ سکتا ہے اور آ رہا ہے اور آئے گا۔ لہٰذا اس تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس میں دو حصے ہیں، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسرا جو ہے ڈیجیٹل میڈیا، جس کو آج سوشل نیٹ ورک میں ویڈیوز اور ٹیکسٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں، یا اسی طرح سے موبائل فون میں آنے والی اپلیکیشنز، خاص طور سے اس میں غالب جو حصہ ہے وہ ویڈیو ہے۔ آج عام طور سے زیادہ تر انسانیت کوئی بھی چیز جاننے، سیکھنے، دیکھنے کے اعتبار سے ویڈیو استعمال کرتی ہے، اور اس میں زیادہ تر یوٹیوب چلتا ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ان دونوں کے بارے میں اجمالی طور پر ہم کو کچھ باتیں ملتی ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آنے والا دور فتنوں کا ہے، اور وہ فتنے کس طرح کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر ایسے سال آنے والے ہیں، آئیں گے جو بہت ہی دھوکے والے ہوں گے، التباس، شک شبہ اور دھوکے سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، ایسا دور ہوگا جس میں جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھٹلایا جائے گا۔ ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، ایسا دور ہوگا جس میں خیانت کرنے والوں کو امین مانا جائے گا اور امانت دار لوگوں کو خائن مانا جائے گا۔ وینطق فیہا الرویبضہ، ایسا دور ہوگا جس میں رویبضہ بڑبڑائیں گے، بولیں گے۔ قیل وما الرویبضہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ رویبضہ کون ہوں گے؟ قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ۔ الرجل التافہ، علماء نے کہا التافہ سے مراد حقیر ذلیل ہے، ذلیل قسم کا، حقیر قسم کا آدمی ہوگا جو امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا، امت کے عام مسائل پر وہ باتیں کرنے لگے گا۔ امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہم کو معلوم ہوئی، ایک یہ کہ آنے والا دور شک اور شبہ اور فتنے کا دور ہے، جس میں معاملات الٹ جائیں گے، جھوٹا سچا مانا جائے گا، سچا جھوٹا مانا جائے گا، امین کو خائن اور خائن کو امین مانا جائے گا۔ تو لوگوں میں صحیح اور غلط کی تمیز کے معاملے میں بہت بڑا خلل پیدا ہو جائے گا۔ دور ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، اسی کو جھوٹا کہا جائے گا، اور ایک آدمی جھوٹ بولنے والا ہوگا لیکن مہارت کے ساتھ بول پائے گا، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بولے گا یا اپنی زبان کی صلاحیت استعمال کر کے بولے گا، اس کو سچا مانا جائے گا۔ تو ایسا دور آنے والا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔
دوسری بات حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اس میں بولنے والے بڑھ جائیں گے، ایسے لوگ بولیں گے جن کے لیے بولنا صحیح نہیں ہوگا، جو نااہل ہوں گے لیکن بولیں گے۔ نااہلی دو اعتبار سے ہوگی جو دوسری روایات سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، آپ نے الرویبضہ کون ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا السفیہ یتکلم فی امر العامہ، بالکل سفیہ بے وقوف قسم کا آدمی ہوگا، بد ذہن آدمی ہوگا، عقل بھی اس کی صحیح نہیں ہوگی، بے وقوف ہوگا، لیکن وہ امت کے عمومی معاملات میں بولنے لگے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کم عقلی کے باوجود بولنے کا شوق آنے والے دور میں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جسے امام احمد ہی نے روایت کیا ہے، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو وقت آئے گا کب آئے گا؟ دجال سے پہلے یہ وقت آئے گا۔ آپ نے فرمایا ان امام الدجال سنین خداعہ، دجال سے پہلے دھوکے والے سال ہیں، یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب، ایسا دور ہوگا جس میں سچے کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا مانا جائے گا۔ ویخون فیہا الامین ویؤتمن فیہا الخائن، امین کو اس میں خائن مانا جائے گا اور خائن کو اس دور میں امانت دار مانا جائے گا، اس کو امانتیں سونپی جائیں گی۔ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور اس میں رویبضہ بولیں گے۔ قیل وما الرویبضہ، صحابہ نے پوچھا رویبضہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفویسق یتکلم فی امر العامہ، فاسق قسم کا آدمی ہوگا لیکن امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا۔ تو نااہلی رویبضہ نااہل حقیر کو کہتے ہیں، اور رویبضہ علماء نے کہا ایسا شخص جو اعلیٰ درجے کو پہنچنے کے لیے محنت نہ کرے بلکہ کوتاہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ شوق ہوگا کہ وہ امت کے عمومی معاملات پر گفتگو کرے گا، بولنے کا شوق۔ جبکہ دو چیزیں اس میں ہوں گی، ایک عقل کی کمی ہوگی، دوسرے اخلاقی اعتبار سے بھی وہ صحیح نہیں ہوگا، دینی اعتبار سے بھی وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ فاسق قسم کا آدمی ہوگا۔ تو چاہے عقل اور فہم کا معاملہ ہو یا عمل اور کردار کا معاملہ ہو، دونوں اعتبار سے وہ خسیس اور گھٹیا ہوگا۔ نہ عقل اس کی کمال درجے کی ہوگی، لائق ہوگی، نہ عملی اعتبار سے دینی اعتبار سے ہی وہ اچھا انسان ہوگا، لیکن ایسے لوگ امت کے معاملات میں بولیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ AI کے نتیجے میں پہلا حصہ ہم کو دیکھنے مل رہا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ہم دوسرے حصے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آج صحیح کو آپ غلط کر سکتے ہیں، غلط کو صحیح کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی جھوٹی تصویر بنا سکتے ہیں، علیکم السلام، آپ کوئی بھی جھوٹی تصویر بنا سکتے ہیں، کچھ بھی اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ سکتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ ایسے انسان کی تصویر، کسی عالم کی تصویر، ماضی کی تصویر، مثال کے طور پر شیخ صالح الفوزان ہیں حفظہ اللہ، ان کا ویڈیو کوئی بنا دے ایسا کہ وہ کہنے لگے موسیقی حلال ہے۔ اب تک ہم سمجھتے تھے کہ موسیقی حرام ہے، لیکن اب نئی تحقیق سے ہمارے سامنے آیا ہے کہ موسیقی حلال ہے۔ آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ شیخ صالح الفوزان ہے، ویڈیو انہی کا ہے، زبان برابر، الفاظ وہی اور آواز بھی ان کی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ کیا جا سکتا ہے، آپ کی آواز کلون کی جا سکتی ہے۔ آپ صرف اس کو تصویر دے دیں اور اس کو کمانڈ دے دیں، ان پٹ اس کو دے دیں، جو ان پٹ آپ نے دیا ہے اس کے مطابق وہ تصویر کو ویڈیو بنا سکتا ہے۔ تو آپ آنے والے دور میں دیکھیں AI کے ذریعے سے ایک بڑا دھوکے والا معاملہ پیدا ہونے والا ہے کہ لوگوں کو سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے واقعی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ہوگا جو اس کے بہاؤ میں چلا جائے گا، وہ کہے گا دلیل تو بالکل دے رہے ہیں نا، ہمارے اپنے عالم ہیں، سلفی عالم ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہم سے، اب تک ہم سمجھتے آئے کہ وحدت الوجود کا مسئلہ غلط ہے، اب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ وحدت الوجود صحیح ہے، اس لیے کہ ہم کو کچھ باتیں ملی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاسی لیڈر کھڑا ہو کے مسلمانوں کو گرما دے، اس کا فوٹو کوئی لے لیں اور اس سے ویڈیو بنا لیں اور مسلمانوں کو جنگ اور ملک کے خلاف بغاوت پر کھڑا کر دے۔ کوئی آدمی کوئی تصویر بنا دے کہ کوئی مسلمان کسی گرجا کے ساتھ میں، کسی عبادت خانے کے ساتھ میں غلط کام کر رہا ہے، بھڑکا دے، یا کوئی مسلمان جاہل اس طرح کا کوئی ویڈیو بنائے کہ کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، کسی پردہ والی عورت کے، برقعے والی عورت کے ساتھ کچھ لوگ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اس کی عزت خراب کر رہے ہیں،
اور پھر اس علاقے کے مسلمان طیش میں آ جائے اور اس کے بعد قدم اٹھائیں. اور بولنے والا عالم بول رہا ہو یہ جھوٹا ویڈیو ہے، صحیح نہیں، اس پر اعتماد مت کرو، اور لوگ اس کو کہیں کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ امت کے خیر خواہ نہیں ہو اور آپ بزدل ہو، ہم کو بھی بزدل بنانا چاہتے ہو، اور بہاؤ میں آ جائیں. اس غلط ویڈیو کی بنیاد پر جان و مال کا، عزت آبرو کا، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی تجارت کا، مستقبل کا، عزت کا، اسلام کا نقصان ہو جائے. آنے والے دور میں یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا اور ہو رہا ہے. تو اس طرح کی جھوٹی باتیں یہ آنے والے دور میں لوگوں کے سامنے آئیں گی. اس اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں سامنے رکھوں گا اور بات ختم کروں گا. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو بھی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے اس معلومات کو لینے میں اور نشر کرنے میں احتیاط سے کام لیں. کوئی بھی چیز ہم تک پہنچتی ہے فیس بک، یوٹیوب یا کسی اور ذریعے سے، انسٹاگرام یا واٹس ایپ کے ذریعے سے، تو ہم فوری طور پر اس کو قبول نہ کریں. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، جیسے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مشہور ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے، تو تم دیکھ لو کہ کس سے دین لے رہے ہو. تو چاہے دینی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہو، آپ کوئی بھی بات فوری طور پر قبول نہ کریں. صرف انہی باتوں کو قبول کریں جو معتبر چینل کے ذریعے سے، معتبر علماء کے ذریعے سے، معتبر پلیٹ فارم سے بولی جائے. یہ جو پرانا ہمارا اصول ہے، اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے علم کے اخذ کرنے میں، اور علم کی باتوں کے یا دینی باتوں کے یا کسی بھی بات کے نشر کرنے کے اعتبار سے. تو یہ پہلی چیز یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہم تک پہنچتی ہے، سیاسی، دینی، موجودہ حالات میں جو بھی نوازل جن کو ہم کہتے ہیں، نئے حالات پیش آتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو اس میں بولنے والے وہی ہونا چاہیے جو سماج کے ذمہ دار ہیں. علماء میں وہ جو ہمارے گہرا علم رکھنے والے تجربہ کار بزرگ علماء ہیں، ان کو ہی بولنا چاہیے. بڑوں کو بولنے کا موقع دینا یہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا ہے. کبر میں یہی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، ان کا خاموش رہنا اسی بنیاد پر تھا کہ انہوں نے دیکھا مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ خاموش ہیں تو میں بھی خاموش رہوں گا. لیکن میڈیا کے دور میں، ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بولنے کا شوق ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی نہیں بول رہا ہے تو میں بولوں، لوگوں کے سامنے آ کے لائکس بٹورنے والا بن جاؤں. بڑے نہیں بول رہے ہیں، چھوٹا آدمی آ کے بولنا شروع کر دے، جمعہ کے خطبے میں یا چینل پر آ کر بولیں، ویڈیو کی کلپ بنا کر فیس بک پر ڈالیں. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. بعض اوقات ادھوری معلومات کی بنیاد پر، غلط خبر کی بنیاد پر جوابی طور پر رد عمل پیش کرنا صرف ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پوری جماعت، بلکہ پوری امت کے لیے مصیبت بنتا ہے. تو ایسے مواقع پر جلد بازی نہ کی جائے، معاملات کو علماء کے پاس پیش کیا جائے، اس کے بعد ان کے فیصلے کو وہ بتائیں گے، پھر ان کی بولی ہوئی باتوں کو ہم نقل کریں. مزید یہ کہ کوئی نیوز ہمارے تک آتی ہے، اس کو ہم سارے نیٹ ورکس میں پھیلانا شروع نہ کریں، بلکہ ہم اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو باتوں کی گہرائی تک پہنچتے ہیں. سارے دلائل ذکر کرنے کا وقت اتنا نہیں ہے، بات ہماری بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ علماء کے بارے میں ہم کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان اولو الامر تک ہم کو باتوں کو پہنچانا چاہیے، نہیں کہ اس کو ہم سارے لوگوں تک عام کر دیں. تیسری چیز جو اس میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں کئی غیر معتبر، غیر منہجی لوگ ہمارے ائمہ کو، علماء کو دعوت دیتے ہیں. ہمارے ہاں پر آئیے، زوم پہ میٹنگ پہ آئیے، یا ہمارے چینل پر آئیے اور آپ سے ہم پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ایک خطاب ہمارے طلباء میں رکھنا چاہتے ہیں، ہماری پبلک آپ کو سننا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کے جانے کی وجہ سے ان کا اعتماد قوم میں پیدا ہو، پھر اس کے بعد جو بھی بکواس وہ کریں لوگ اس کو معتبر مانیں آپ کی تصویر دیکھ کر. تو اعتبار والے لوگوں کو خاص طور سے ایسے پلیٹ فارم پر نہیں جانا چاہیے جہاں غیر معتبر لوگ اور نااہل لوگ کچھ بھی باتیں پھیلاتے ہیں. ہمارا وہاں پر جانا لوگوں کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے. اس تعلق سے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. فرماتے ہیں، من جالس صاحب بدعۃ لم یسلم من احدى ثلاث. جو بدعتیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، چاہے وہ اخذ علم کے اعتبار سے ہو یا صحبت کے اعتبار سے ہو یا ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے اعتبار سے ہو،
جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو وہ 3 باتوں میں سے یعنی وہ سالم صحیح محفوظ نہیں رہے گا. 3 میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. اما ان یکون فتنۃ لغیرہ، ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فتنہ بن جائے. اس کا اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا لوگوں میں اہل بدعت کا اعتماد پیدا کر دے اور لوگ اس کی وجہ سے ان سے جڑ جائیں اور گمراہ ہو جائیں. کہ ایک معتبر آدمی غیر معتبر لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھے گا تو ان کا اعتماد بنے گا، ان کا اعتماد بنے گا. اما ان یکون فتنۃ لغیرہ واما ان یقع فی قلبہ شیء فیضل بہ فیدخلہ اللہ النار، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ڈیبیٹ کی وجہ سے، ان کے ساتھ ڈسکشن کی وجہ سے ان کی بات اس کے دل میں آ جائے اور یہ لغزش کر جائے اور پھر جہنم میں چلا جائے. ہو سکتا ہے ان سے بات کرنے، سیکھنے، ڈسکس کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ان کی بات چلی جائے. وَإِمَّا أَن يَقُولَ وَاللَّهِ مَا أُبَالِي مَا تَكَلَّمُوا وَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی باتوں سے، مجھے کچھ ہونے والا نہیں، جو چاہے وہ کہیں، مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی سنتے ہیں غلط لوگوں کی لیکن ہم پکے ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا، ہم کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. فمن امن اللہ علی دینہ طرفۃ عین سلبہ ایاہ، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے دین کے معاملے میں بے پرواہ، بے خوف ہو جائے، اپنے آپ کو فتنے میں گرنے سے یعنی بری سمجھے کہ میں نہیں جا سکتا فتنے میں، میں گمراہ نہیں ہو سکتا، ایسا اگر امن میں اپنے آپ کو محسوس کرے، اللہ کے مکر سے مأمون اپنے آپ کو سمجھے، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ اس سے اس کے دین کو چھین لیتا ہے. اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. تو البدع والنہی عنہا میں ابن وضاح نے اس قول کو ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یا تو دوسروں کے لیے فتنہ بنے گا کہ لوگ ان کو معتبر سمجھیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے یہی اہل حق کے نزدیک غیر معتبر ہو جائے، یہ بھی نقصان اس میں ہو سکتا ہے. لہٰذا ایسے سٹیج پر ہم کو نہیں جانا چاہیے جو غلط لوگوں کا، غیر منہجی لوگوں کا سٹیج ہے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، خاص کر کے یوٹیوب اس میں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. بہت سارے ہمارے اپنے نوجوان بھی اور عام عوام بھی غلط لوگوں کو سنتے ہیں. خاص کر کے آپ دیکھیں گے 4 میدانوں میں ان کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تفسیر، دوسرے سیرت، اور تیسرے فقہ و فتاوی، اور چوتھے عربی زبان. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اسرار احمد کی تفسیر سنیں گے، یا اسی طرح سے آپ دیکھیے سیرت کے اعتبار سے کسی اور کی طرف چلے جائیں گے، یا فتاوی کے لیے تو عام طور سے ہمارے پاس ہی آتے ہیں لیکن ضرورت ان کو اتنی زیادہ ہے مسائل کی کہ ان کو صحیح جواب نہیں ملتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے جواب لے لیتے ہیں جو کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا اور کوئی ایڈوکیٹ ہوگا. ان لوگوں کے جوابات سن کر وہ اپنے دین پر یعنی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کا جواب صحیح ہے. تو ان 4 میدانوں میں خاص طور سے تفسیر، اسی طرح سے سیرت، اسی طرح سے فقہ، اور اسی طرح یعنی فتاوی، اور اسی طرح سے عربی زبان، مواد تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر بدل مل جائے گا لوگوں کو تو لوگ غلط جگہ نہیں جائیں گے. اگر لوگوں کو صحیح جگہ سے نہیں ملے گا تو لوگ غلط جگہ جائیں گے، اس لیے کہ لوگ نہیں سنتے ہیں. لوگ سنتے نہیں ہیں. آپ کتنا بھی ان کو بولیں مت سنو دوسروں کو، وہ آپ کو نہیں سنتے ہیں، ان کو سنتے ہیں. تو لوگ اپنی ضرورت کے غلام ہوتے ہیں، وہ نصیحت نہیں مانتے ہیں. انبیاء کا تجربہ ماضی کا رہا ہے. تو اس کے لیے معتبر مواد اتنا اچھا ہو کہ لوگ غلط جگہ جانے کی بجائے صحیح مواد لیں. 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو ہم اپنے آپسی اختلافات کے عام کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں. علمی اعتبار سے اختلافات ہوتے ہیں، جماعت کے اختلافات آپس میں ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس کو، ان اختلافات کو ایک دم عام کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف تردید کا ماحول بنائیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس سے عوام کے نزدیک علماء کی اہمیت اور وقار گھٹ جاتا ہے، اور عوام دونوں کو بھی غیر معتبر بولتی ہے. جماعت کے مسائل ہمیشہ رہتے ہیں، جماعت میں آپس میں اختلافات رہتے ہیں، کسی بھی جماعت میں صحابہ سے لے کے آج تک یہ رہے گا. لیکن پھر انسان اس کو فیس بک پہ، کوئی یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دے تو جماعت کے جو نوجوان ہیں، جماعت کے جو عام افراد ہیں، جماعت کا اعتبار اس سے ختم ہوتا ہے. پھر وہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے، کوئی اخوانی بن جائے گا، کوئی سریری بن جائے گا، اور کوئی شیعہ کی طرف بھی چلا جائے گا علی مرزا کی وجہ سے.
تو ہمارے افراد کو روک کر رکھنے کے لیے، جمائے رکھنے کے لیے اعتماد کو باقی رکھنا جماعت کا ضروری ہے، اور جماعت کا اعتماد جماعت کے افراد سے باقی رہتا ہے۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کیجیے، لیکن یہ کہ آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پر ڈالنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے کل کو آپ کا اور ان کا اختلاف ختم ہو جائے، لیکن آپ کی بنیاد پر جو دو گروہ بن گئے پھر وہ جڑتے نہیں ہیں۔ علماء کا اختلاف علمی ہوتا ہے، وہ اختلاف ہوتا ہے، عوام ان کی بنیاد پر اختلاف نہیں کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اور پھر علماء اپنے اختلاف کو مٹا لیتے ہیں، لیکن عوام اپنے جھگڑے کو ختم نہیں کرتی ہے۔ اس کے لیے بہت ضرور، اور اس میں دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسری جماعتوں کے سامنے ہماری جماعت کا معاملہ کمزور ہوتا ہے، ہماری ساکھ کمزور ہو جاتی ہے، ہمارے کام کرنے والے افراد کو دوسروں کے سامنے بے عزت ہونا پڑتا ہے جب وہ ہم کو ویڈیو فارورڈ کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپسی اختلافات کے لیے یعنی یوٹیوب کو، فیس بک کو اور اس کو یعنی میدان نہ بنائیں۔ ہاں، جہاں تردید کی ضرورت ہو جائے، غلطی عام ہے، تردید بھی عام ہونا چاہیے، لیکن اہل بدعات کی تردید کی جائے گی اور اہل سنت کو نصیحت کی جائے گی۔ ہم اپنوں کی تردید ویسا نہ کریں جیسے ہم اہل بدعات کی تردید کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایک دم گمراہ ہو جائے تو امت کو، جماعت کو، افراد کو خبردار کرنے کے لیے پھر کھلے عام اس کے بارے میں بولنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کون کر سکتا ہے؟ جو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا جانتا ہو۔ تجربہ کار علماء ایسے معاملات میں بولیں، ہر آدمی کمنٹ کرنے والا، آرٹیکل لکھنے والا نہ بنے۔ علماء کی ماتحتی میں، بڑوں کی ماتحتی میں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دور میں خاص طور سے ڈیجیٹل میڈیا کے یا اسی طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فتنے سے بچنے کی توفیق دے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔